بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام کی بڑی تعداد کرفیو توڑ کر باہر نکل آئی۔ کشمیریوں کے بھارت مخالف نعرے، فائرنگ سے ایک نوجوان شہید، درجنوں زخمی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا آج 15واں روز ہے۔ اس دوران 4000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، جہاں تک کہ وادی میں جیلیں ہی کم پڑ گئیں۔ حکومتی حراستی مراکز اور قید خانوں میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے قیدیوں کو کشمیر سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کئی علاقوں میں مظاہرین کرفیو توڑ کر باہر نکل آئے۔ مظاہرین نے بھارت مخالف نعرے بھی لگائے۔ فورسز سے جھڑپوں میں ایک کشمیری شہید ہو گیا، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر کا پوری دنیا سے انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے سے رابطہ منقطع ہے، جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ آنسو گیس کی وجہ سے دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مظاہروں کے دوران ایک اور لڑکے نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی، جبکہ دوسری جانب مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں نازی طرز کے حراستی کیمپس بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ہی مسلمانوں کی اکثریت کم کرنا نہیں چاہتی، بلکہ پورے بھارت سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے گھناؤنے منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کے لیے مسلمانوں پر مسالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اس حوالے سے انکشاف بھی کیا، جس میں کہا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کو دبانے کی گھناؤنی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ فاسسٹ نریندر مودی کی حکومت نازی ہٹلر کے ایک اور نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے غیر ملکی مہاجرین کے نام پر مسلمانوں کو حراست میں لینے کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ مودی کے فاسسٹ اقدامات سے بھارت میں رہنے والے تمام مسلمان خوف کا شکار ہیں، جبکہ ہزاروں افراد کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر حراست میں لیا جا چکا ہے۔ بھارتی فوج کی زیر حراست افراد میں بھارتی فوج کے سابق مسلمان اہلکار بھی شامل ہیں۔ آسام میں ایک ہی گھر کے کچھ افراد کو بھارتی اور دیگر کو مہاجر قرار دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح اب تک 35 لاکھ مسلمانوں سے بھارتی شہریت چھین لی گئی ہے۔ بھارت میں ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اب مسلمان بھی اپنے خاندان سے الگ ہونے کے ڈر سے اپنی زندگیوں کا خود ہی خاتمہ کر رہے ہیں۔